یہ دیسی نسخے ہیں یہ کس حد تک شوگر کو خراب کر سکتے ہیں یا بہتر کر سکتے ہیں؟ لیکن ڈپینڈ کرتا ہے نا وہ دینے والا کون ہے. ٹھیک ہے نا, جیسے میں ایک ڈاکٹر ہوں, ٹھیک ہے نا, لیکن میں بھی دیسی نسخے دیتی ہوں. میں کہتی ہوں کوئی ایک ایز اے پروفیشنل ایز اے ڈاکٹر کوئی ایک دیسی نسخہ بتائیں شوگر کو مینٹین رکھنے کے لیے. یہ جو آج کل جامن آئے ہوئے ہیں, جامن کھائیں, کریلے کھائیں, کریلے کا جوس پی لیں. دیکھیں اس کی نا ان دیسی نسخوں کا بھی سائنٹیفک بیک گراؤنڈ ہے, ریسرچ بیسڈ ہے, ایویڈنس بیسڈ ہے. ٹھیک ہے نا, کہ آپ کا فروٹ کھانے کا بہت دل کر رہا ہے تو آپ آم کے بجائے جامن کھا لیں. صحیح ہے, ٹھیک ہے نا. اب جامن کی بہت سارے کیریکٹرسٹکس ہیں, ان کے کیمیکلز کچھ ایسے ہیں جو کہ انسولین کا جو ایکشن ہے اس کو انہانس کرتے ہیں, اور یہ سائنٹیفک. اب میں آپ کو ایک طبی نسخہ بتاتی ہوں, مجھے بتائیے گا, جامن سے ریلیٹڈ ہی ہے. جامن کی گٹلیوں کو کہتے ہیں ڈرائی کر کے, آپ نے سنا ہوگا. جی جی بالکل, ڈرائی کر کے اس کا سفوف بنا کے وہ آدھا چمچ جو ہے وہ دیتے ہیں. اس کے باقاعدہ کیپسولز ملتے ہیں, وہ کیپسول میں بھر کے, کیونکہ تھوڑا کڑوا یا ڈرائی ہو سکتا ہے تو کیپسول وہ کہتے ہیں کہ اٹ ورکس. ہاں اٹس اوکے. دیکھیں یہ نیچرل پروڈکٹ ہے نا, یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے, کوئی کیمیکل نہیں ہے جو آپ ایکسیس میں یوز کریں. لیکن ایک بات یاد رکھیں, ٹھیک ہے آپ نے چھوٹے موٹے کچھ اعتقاد بھی ہوتے ہیں نا کہ نہیں اس حکیم کا علاج جو تھا, ول پاور آپ کی اسٹرانگ ہو جاتی ہے, ول پاور بھی, اور نہیں ایک اعتقاد ہوتا ہے کہ یہ اس نے کچھ علاج کیا تھا تو وہ فلانا ٹھیک ہوا, میں اس کے پاس جاتا ہوں. آپ جائیں, لیکن پلیز آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جو آپ کو نقصان دے. ٹھیک ہے نا, آپ اپنے ڈاکٹر کے ساتھ پلیز ان ٹچ رہیں. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, آج کل ہمارا نا سوشل میڈیا کا ایسا ٹرینڈ ہے کہ ہم کسی بھی پروفیشن سے تعلق رکھتے ہوں, ہم کسی بھی مطلب مڈل کلاس میں ہیں, ہم اپر مڈل کلاس میں ہیں, سوشل میڈیا پہ جو چیز چل گئی ہے نا وہ ہمیں کرنی ہے. اب اس میں جیسے ہم پہلے دوائیوں کا ذکر کر چکے ہیں, پھر ڈائٹری پلانز آج کل بہت سی کمپنیز آفر کر رہی ہیں, 50 ہزار لیتی ہیں, آپ کو کھانا بھی ہم بھجوائیں گے جی, پورشنز بھی ہم ڈیسائڈ کریں گے آپ کا. وہ ایک الگ بحث ہے, میرے خیال سے اس پہ تو ایک الگ پورا پوڈ کاسٹ ہونا چاہیے. پھر یہ آ جاتا ہے کہ ہم جو ہے نا ہر چیز اپنے ہاتھ میں. آپ نے مجھے ایک اور چیز یاد کرا دی, بہت سے لوگ آج کل ویپ استعمال کر رہے ہیں. کیا ویپ سے بھی شوگر ہو سکتی ہے؟ کیونکہ ویپ کے اوپر جو پوری ڈیٹیلز لکھی ہوتی ہیں نا, 3% نکوٹین ہے, فلاں اس میں فلیور ہے, فلاں فروٹ ہے, اسٹرابیری, واٹر میلن, پتہ نہیں کیا, بلا 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 بلا. کیا اس سے بھی شوگر ہو سکتی ہے؟ اس کے لیے بتانا ضروری ہوگا کہ ڈائبٹیز از اے پارٹ آف اے کمپلیکس جس کو ہم میٹابولک سنڈروم کہتے ہیں, اور اس میں یہ سگریٹ اور ویپ کا بہت رول ہے. جو ویپ ہے وہ سگریٹ سے بھی زیادہ خطرناک ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے, کیونکہ سارے جو اس کے فیومز ہیں وہ ان کا جو مولیکولر ویٹ ایسا ہے کہ نیچے وہ لنگس کی جھلی تک پہنچ رہے ہیں, جو کہ ایون سگریٹ اسموک کا نہیں بلکہ حکے بیچارے کا تو سب سے کم جاتا ہے. تو حکا سب سے ابھی پھر بھی بہتر ہے کیونکہ پانی سے گڑ گڑ ہو کے, حکا اور شیشہ سب سے لیسٹ کا ہے. ڈاکٹر صاحبہ یہ تو شیشہ تو ہم نے ٹاپ پہ چڑھا دیا تھا کہ سب سے خطرناک ہے, آپ کہہ رہی ہیں سب سے لیسٹ ہے. جو میں شیشہ کی بات نہیں کر رہی, میں پرانا حکے کی بات کر رہی, جو ایک وہ تمباکو سا رکھ کے اس میں وہ کیا تھا, وداؤٹ فلیور والا, کیمیکلز نہیں یوز ہوتے تھے. ٹھیک ہے نا, وہ پانی میں سے گڑ گڑ کرتا ہوا جو جاتا تھا, وہ بابے بیٹھے ہوتے تھے گاؤں میں چارپائیوں پہ, گپیں چل رہی ہوتی تھی, ایک باری ہر ایک کی کو 15 منٹ بعد آ جاتی تھی باری. وہ ایک سوشل سارٹ آف, وہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ لیں, وہ بہت اچھی چیز ہے, لیکن میں اس کو مجھے تھوڑا ٹیمپٹنگ لگ رہا تھا. میری پر نانی پیا کرتی تھی اور ہم چھوٹے ہوتے نا چوری چوری ان کے حکے سے کش لگاتے ہوتے تھے انجوائے کرنے کے لیے. نہیں دیکھیں جو شیشہ ہے اس میں کیا ایڈ ہو گیا, کیمیکل, جس کی وجہ سے ڈفرنٹ فلیورز آئے. سب سے بڑی بات ہے فلیورز ایڈ ہو گئے نا, شیشہ پلس ویپ دونوں میں فلیور ہے. سگریٹ کے اندر اور حکے کے اندر ٹوبیکو ہے, فلیور کوئی نہیں ہے. یہ جو آرٹیفیشیل فلیورز ہیں ویپ میں, جو پوڈز ڈلتے ہیں یا جو لکوڈ اس کے اندر ڈلتا ہے, یہ مجھے لگتا ہے اٹس سویٹ آبویسلی. تو کیا میں سمپل ڈائریکٹ آنسر کی طرف آؤں گی, کیا اس سے آپ کو شوگر ہو سکتی ہے؟ نہیں, یہ جو اس کا جو سویٹ فلیور آتا ہے نا, یہ جو کیمیکلز ہیں نا, یہ آپ کے ان ریسیپٹرز پہ ایکٹ کرتے ہیں ٹنگ کے, جو سویٹنس لیتے ہیں. یعنی کہ ہمارے ٹنگ کے ڈفرینٹ حصے ہیں, کچھ بٹر لیتا ہے, کوئی سار لیتا ہے, کوئی سویٹ لیتا ہے, تو یہ اس پہ کرتے ہیں. اس میں ڈائریکٹ شوگر میرا نہیں خیال ہوتی ہے. اصل چیز جو ہے نا, جو کیمیکل آپ کے میٹابولزم پہ, جیسے سگریٹ, جیسے شیشہ, یہ اس سے بھی زیادہ اسٹرانگ ہے, اور یہ اندر جا کے آپ کی لنگس کو اڑا رہا ہے, اور یہ ایبزارب ہو رہا ہے آپ کی سرکولیشن میں, اور یہ وہ کام کر رہا ہے جو کہ اگر سگریٹ 10 سال میں کرے گا تو یہ 2 سال میں کر لے گا. تو یہ بہت خطرناک ہے, اور اس میں خالی شوگر نہیں آتی, اس میں اور بھی کینسر, لنگس کی ڈفرینٹ کنڈیشنز, اور ینگ بچے ہمارے پاس آ رہے ہیں ویپ جو کرتے ہیں بالکل ینگ ایجز میں, لیٹ آپ سمجھ لیں 20s میں 30s میں, جن میں ہمیں کمپلیکیشنز نظر آ رہی ہیں. اینڈ ڈیفینیٹلی اٹ از ریلیٹڈ ٹو
ٹو میٹابولک سنڈروم. صحیح ہے ڈاکٹر صاحبہ, ہم اینڈ کی طرف جا رہے ہیں, تو میں چاہوں گی ڈائبیٹک پیشنٹس کو کوئی 3 ایڈوائزز جو آپ کرنا چاہیں وہ کیا ہوں گے؟ سو نمبر 1 اپنا وزن, نمبر 2 ہیلدی لائف اسٹائل جس کے اندر ڈائٹ اور جو ایکسرسائز, ٹھیک ہے, یہ اپنا ایک مطلب لائف اسٹائل بنا لیں. مطلب اسٹائل وہ چیز ہوتی ہے جو آپ کے اندر انہیرنٹ ہوتی ہے, مطلب یہ آپ کے لیے کوئی ایک سیکنڈ ایفرٹ نہیں ہونی چاہیے. اور تھرڈ کہ جو بھی دوائیاں آپ کو ایڈوائز کی جائیں, گو ٹو اے ڈاکٹر, ٹھیک ہے, خود سے نہ لیں. ویٹ لاس خاص طور پہ یہ میرا ایک میسج ہوگا کہ آپ یہ جو ویٹ لاس انجیکشن ہر کوئی خود ہی جا کے لے رہا ہے, نہیں, آپ تھرو اے فزیشین جائیں اور اس کی ایڈوائس کو کیئرفلی فالو کریں. اور ایک بات یاد رکھیں, یہ کوئی ڈپریس ہونے والی بیماری نہیں ہے, یہ ٹریٹیبل ہے, یہ پریونٹیبل بھی ہے. آپ ٹریٹمنٹ اچھی طرح لیں, آپ اس کو ہونے نہ دیں, اور آپ بس بریولی اس کو فیس کریں. ہاں, اس میں پریشان نہ ہوں, لیکن یہ ہے کہ اس کو کمپلیکیٹ نہ ہونے. اس میں تھوڑا سا ایک ایڈ کرنا چاہوں گی ان تمام آنٹیوں کو, ان تمام امیوں کو, ان تمام لڑکیوں کو جن کو شوگر ہے یا اس طرح کی کوئی بھی ڈیزیز ہے. ہم یوزلی کیا کرتے ہیں, ڈاکٹر سے واپس آئے, دوائیاں لی, ہاں اتنی ساری دوائیاں دے دی ہیں, اب میں پتہ کیا کروں گی, اب میں صبح والی کھاؤں گی, شام والی نہیں کھاؤں گی, بالکل میں تو ایسے ٹھیک ہو جاؤں گی. ڈونٹ ڈو دیٹ, دس کین بی ویری ڈینجرس. آن دا ٹاپ آف دا لسٹ یہ میں اپنی امی کو کہہ رہی ہوں, جو میں ان کو سمجھاتی رہتی ہوں کہ پلیز یہ مت کریں. اگر ڈاکٹر نے آپ کو 10 دوائیاں دی ہیں تو کسی وجہ کی وجہ سے دی ہیں, تاکہ آپ کا بیلنس جو ہے, اگر 8 دی ہیں اور 6 مہینے بعد چینج کرے گا تو لیٹ دا ڈاکٹر ڈیسائڈ. سب سے بڑی بات یہ ہونی چاہیے. جاتے جاتے آخری ایک میتھ جو میں بس کرانا چاہوں گی, آپ نے اوور ویٹ کا دوبارہ ذکر کیا تو میرے ذہن میں کہیں کارنر سے نا ایک سوال آ گیا کہ ہم یہ کہتے ہیں جو موٹے لوگ ہیں نا صرف شوگر ان کو ہوتی ہے, پتلے لوگوں کو شوگر نہیں ہو سکتی, اسمارٹ لوگوں کو تو ڈائبٹیز نہیں کرے گی. نہ بالکل نہیں, اس میں تو باقاعدہ بہت اسٹڈیز ہوئی ہیں, اس کی جینیٹک پری ڈائلیکشن ہوتی ہے باقاعدہ کچھ لوگوں میں, اور بالکل ایسے نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے, جو اوبیس ہوتے ہیں نا ان کی جو فیٹ ٹیشو ہیں ان میں زیادہ ریزسٹنس, جو میں نے دوسری والی ڈائبٹیز بتائی نا نان انسولین ڈیپینڈنٹ, وہ اوبیسٹی میں ورس ہوتے ہیں. یعنی کہ آپ کا فیٹ ٹیشو کم ہوگا تو ریزسٹنس کم ہوگی, آپ کی شوگر بیٹر کنٹرول ہوگی. لیکن یہ نہ سمجھیں کہ آپ پتلے ہیں, شروع سے ہی آپ کا وہ جا رہا ہے. آپ دیکھیں گے آس پاس دائیں بائیں آپ کو پتلے پتلے لوگوں میں شوگر کی ٹینڈنسی ملتی ہے, تو بس ٹھیک ہے آپ ٹریٹمنٹ لیں. ایسے بالکل نہیں ہے کہ اب اس میں اگر میں یہ ایگزامپل دے دوں کہ آج کل میں خود پری ڈائبیٹک کے ریڈار پہ فال کر رہی ہوں, اور بھی میں ڈاکٹر صاحب سے آف ایئر ڈسکس بھی کر رہی تھی, تو میرے خیال سے یہ ایک بہت بڑی ایگزامپل ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ موٹے ہوں تو ہی آپ کو شوگر ہو سکتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ ایکٹیو ہوں, بہت بھاگ دوڑ کرتے ہوں تو آپ کو شوگر نہیں ہو سکتی. آپ کو ہو سکتی ہے, یو نیڈ ٹو گیٹ اٹ چیکڈ. اور میرا مشورہ پلیز مان لیں, مہینے میں صرف ایک دفعہ ہی صحیح, اگر آپ 30 سے 40 کی رینج ہے آپ کی ایج کی, تو جاتے جاتے گزرتے گزرتے کسی بھی فارمیسی سے, کسی بھی کلینک سے صرف کہیں کہ جی میرا فاسٹنگ شوگر چیک کر دیں, یا میری کوئی بھی کھانے کے 2 گھنٹے بعد والی شوگر, ایک رینڈم نمبر جو ہے وہ کبھی نہ کبھی لے لینا چاہیے, وہ آپ کو کہیں نہ کہیں انڈیکیٹ کر دیتا ہے.